الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے خصوصیت مدنی ان کی دادی کا آج انتقال ہوا، تو ان کے اصالِ ثواب کی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ آخر میں جو بھی ہوا انشاءاللہ ان کو بھی اصالِ ثواب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ یہاں جو کچھ سوالات کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس سے بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، علم دین حاصل۔ جیسا کہ موضوع پہلے سے بیان کیا گیا تھا، قربانی کے کچھ احکام بیان کیے جائیں گے۔ اب چونکہ آگے جیسے دن بڑھتے جائیں گے تو ہم بقرہ عید سے بھی قریب ہوتے جائیں گے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ سورہ کوثر، اس کی آیت نمبر 2 ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہاں پر ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، تو یہاں نماز سے نماز عید مراد ہے، اور وانحر اور آگے بیان کیا کہ قربانی کیجیے، تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ مزید ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس میں اتنی قدرت ہے، طاقت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا، بلا وجہ شرعی قربانی کو چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے کی دی جاتی۔ اب اندازہ کریں کہ قربانی کا جانور اس پر کتنے بال ہوں گے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ جانور کے بال کو گنتی کر لیں، گن لیں کہ بھی اس جانور کو کتنے بال، کرنے کی نیت سے قربانی کرے، تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے روک بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ خوش دلی سے، تو پتہ چلا کہ قربانی کرنی بھی ہے خوش دلی سے کرنی، تنگ دل ہو کر نہیں، ایسا نہیں کہ بوجھ سمجھ کر کہ یار قربانی واجب ہے اب کرنی بھی ہے کیا کریں، نہیں، خوش دلی کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر، یعنی نیت کیا کرنی ہے کہ مجھے ثواب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی، دکھلاوا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو، کبھی عمدہ جانور لے کر آئیں کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں کہ واہ بھائی بڑا اچھا جانور، اللہ کی رضا کے لیے نیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ طالب ثواب ہو کر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، تو ایسی قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، جب قربانی کے جانور کا کہ خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہاں پر سارے گناہ بخش جانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جس میں اس طرح کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کی احادیث میں جو گناہ بخشے جانے کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں سے مراد
گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، یہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ورنہ یاد رہے کہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ پھر توبہ کی بھی شرائط ہیں کہ توبہ اگر اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے تو توبہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بڑا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کفر کتنا سخت کبیرہ گناہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی شخص، کوئی کافر صدق کے دل سے توبہ کرے تو وہ جو کفر کا گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے حج ہے، اس کی برکت ہے کہ وقوف عرفہ کی برکت سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، وقوف مزدلفہ کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص مسلمان میت کو کندھا دیتا ہے، کسی مسلمان میت کو کندھا دیتا ہے، 40 قدم چلتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قاعدہ یہ ہے کہ توبہ کیے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہے۔ مزید ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ سب سے جو مقبول نیکی بقرہ عید کے دن ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئی، اور قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ یعنی خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس سے پہلے ہی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اس کی شرح میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، جس سے نیکیوں کا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ قربانی کا جو جانور ہے یہ سواری بنے گا، یعنی انسان مسلمان اس پر سوار ہو کر پل صراط کو پار کرے گا۔ تو قربانی کی اپنی برکتیں ہیں، جس پر واجب ہے اس کو کرنی چاہیے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب یہ سنتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ تو ہم نے چند فضیلتیں سنی۔ اچھا، جس پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، ایک تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کے علاوہ یہ جتنے فضائل بیان کیے گئے ان فضائل سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یہی حال جو ہے وہ دیگر عبادتوں کا بھی ہے۔ کیا بندہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی دیگر عبادت جو لازم ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہ تو ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ جو اس پر اس کو ثواب ملنا تھا، جو فضیلت ملنی تھی، وہ اس ثواب سے بھی محروم ہو جائے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی محرومی ہے کہ گناہ الگ ہو اور بندہ ان فضیلتوں سے بھی محروم ہو جائے۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل و بالغ، مرد و عورت، مقیم، مالک نصاب پر واجب۔ ہر مسلمان، جب مسلمان کہا تو کافر نکل گیا، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے وجوب کے لیے مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ عاقل مطلب جو عقل مند ہو، جب عاقل کہا تو وہ شخص کے جو عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ کہا تو جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بھلے نابالغ کے بعد اتنا مال ہو کہ قربانی وہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود نابالغ پر قربانی واجب نہیں کہ نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں۔ مرد اور عورت دونوں پر قربانی واجب ہے، ایسا نہیں کہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ شرائط عورت میں پائی جائیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ مالک نصاب یعنی ایسا شخص کہ جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کے مالک سے مراد کیا ہے؟ مالک نصاب سے مراد یہ ہے
کہ اس کے پاس اگر سونا ہے، صرف سونا ہے اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر 7.5 تولہ سے تھوڑا بہت بھی کم ہوا سونا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بشرط یہ کہ سونے کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ سونے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ سونے کے علاوہ اگر دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا سامان اس کی ملکیت میں موجود ہے، اور وہ سامان، وہ رقم اس کی حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہو اور قرض کے بھی علاوہ ہو، یعنی قرض وغیرہ نکال کر، حاجت اصلیہ نکال کر، اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو سامان ہے یا جو رقم ہے جو حاجت اور قرض کے علاوہ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آج کی تاریخ میں جیسے 86,000 کے قریب ہے، 86,900 کچھ روپے، یوں سمجھ لیں کہ 87,000 کے قریب ہے، لیکن ایک راؤنڈ فگر لے لیں 86,000، یعنی 86,000 کے قریب ابھی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص مقیم ہو، قربانی واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقیم ہو، جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، لیکن چونکہ وہ مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، قربانی یہ جس میں شرائط پائی جائیں اس پر واجب ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ نماز یہ بھی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر، مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب گھر کے جتنے افراد ہیں جو بالغ ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان سب پر نماز فرض ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ بولے کہ بیٹا تم نماز پڑھ لو، اب باپ سمجھے کہ بیٹا نماز پڑھ لے سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جو بالغ ہے، مسلمان، کہ بھی جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ ایک جانور لے آتے ہیں قربانی کر دیتے ہیں، تو کماتے نہیں ہیں، تو کمانا کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے۔ اب قربانی واجب ہو گئی، اپنا واجب ادا کرنے کے بجائے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک اصال ثواب ہے، ایک نفل قربانی ہے۔ تو اگر قربانی واجب ہے تو واجب کو پہلے ادا کرنا، واجب ادا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اتنی آپ میں استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو ٹھیک ہے آپ سرکار کے نام کی بھی قربانی کر لیں، لیکن واجب ہے وہ پہلے۔ اب یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو سب سے پہلی قربانی ہے وہ والدین کے نام کی کرنی ہے، اب وہ والدین کا انتقال ہو گیا، اب وہ والدین کے اصال ثواب کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں، اپنا واجب ادا نہیں کر رہے، تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جس میں قربانی واجب ہونے کی تمام تر شرائط پائی جائیں گی، وہ گھر کے سارے افراد ہوں تو سارے قربانی دیں گے، چند افراد ہوں گے تو چند دیں گے، اور اگر ایسا ہے کہ گھر کے کسی فرد پر قربانی واجب نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ میرے اندر قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو قربانی ادا کروں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ نماز ہے، اب یہ ایک بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، وقت ہوا بندے نے نماز پڑھ لی، لیکن قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ایسی عبادت ہیں جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب غلط فہمی پائی جاتی ہے یا کم علمی ہوتی ہے، معلومات نہیں ہوتی، جب ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو چونکہ مال خرچ ہو رہا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں نئے نئے مسئلے کہاں سے لے کر آئے، ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا، ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ تو ہم فرسٹ ٹائم سننے کے ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو آج پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے، اور جب پتہ چلا تو پچھلے سال اگر قربانی واجب تھی نہیں کی تو اس کی بھی قضا کریں۔ پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کوئی ایسی عبادت ہوتی ہے، وہ اگر مسئلہ بیان کیا جائے تو کم علمی کی بنا پر جو ہے وہ علماء کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نئے نئے مسئلے لے آتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ تو اس قربانی کے 3 دن ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ بقرہ عید کے جو 3 دن ہیں، یہ 3 دن یہ وقت ہے 10 ذوالحجہ کی 10 ہوگا
اس وقت تک یہ ٹائم پیریڈ ہے 3 دن کا. ان 3 دنوں میں کر تو پہلے سے حصہ ڈال لیا جاتا ہے یا جانور لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو شریعت نے جو ایک اس کا وقت بیان کیا ہے وہ 3 دن ہے. ان 3 دنوں میں جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی. اب جیسے پہلا دن آ گیا بقرہ عید کا 10 ذوالحجہ کا، تو کسی میں یہ شرائط نہیں پائی جا رہی تھی. اب دوسرے دن اس کو کہیں سے رقم آ گئی، جیسے یوں سمجھ لیں کہ اس کا بانڈ کھل گیا اور انعام کی رقم نکل آئی، اس کے ہاتھ میں بھی آ گئی، تو اب اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی، قربانی اس پر واجب ہو گئی. ابھی عید کا دوسرا دن چل رہا ہے تو اب قربانی اس کو کرنا ہوگی. تو یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں یعنی 12 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی میں قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس کو قربانی ادا کرنا ہوگی. اسی طرح 10 ذوالحجہ کو کسی نے قربانی نہیں کی، وہ صاحب نصاب بھی ہے، قربانی اس پر واجب بھی ہے، یہاں تک کہ وہ سفر پر چلا گیا، مسافر بن گیا. اب عید کا دوسرا تیسرا دن جو ہے سفر میں گزارا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں رہی کیونکہ وہ مسافر ہو چکا. قربانی میں یہ 3 دنوں کا اعتبار ہے اور واجب ہونے میں بھی آخری وقت کا اعتبار ہے. یعنی 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اگر اتنا مال آ گیا، ایسی پوزیشن ہو گئی کہ قربانی واجب ہوتی ہو تو اس کو ادا کرنی ہے، اور ادا نہیں کی تھی، واجب تھی لیکن 12 ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سفر پر چلا گیا، مسافر بن گیا، تو وہ جو قربانی واجب تھی وہ اب اس پر واجب نہ رہی کہ اس میں آخری وقت کا اعتبار ہے. البتہ اگر کوئی اسی لیے سفر کرتا ہے چلو یار سفر میں نکل جاؤ قربانی واجب نہیں رہے گی، تو یہ نیت درست نہیں ہے کہ ایک عبادت سے دل تنگ ہونا، عبادت سے جان چھڑانا اور ایسا ہیلہ اختیار کرنا کہ چلو بندہ واجب سے نکل جائے، تو یہ ہیلے اختیار کرنا شرعاً درست نہیں ہے. البتہ اگر کسی نے کر بھی لیا تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر واجب نہیں رہی، اب وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہیلے اختیار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت کا یہی تقاضا ہے، یہی حکم ہے کہ جب قربانی واجب ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو ادا کیا جائے. تو یہ قربانی کے حوالے سے چند بنیادی مسائل تھے، وہ میں نے عرض کیا ہے. مزید انشاءاللہ اس کا سلسلہ آنے والے اتوار چلتا رہے گا. اب آپ اس میں کوئی سوالات لے لیتے ہیں، اسی کے متعلق سوال ہوں یا کوئی اور سوال ہوں تو وہ پھر ایک ایک کر کے سوال لے لیں. جی ابو بکر. سوال یہ ہے کہ ایک شخص پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کا جانور لیا، جانور لے آیا، اگر جانور مر جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، یا وہ جانور کھانے کے بعد مر جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہو؟ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور بھاگ گیا، چوری ہو گیا، مر گیا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب دو انہوں نے مطلب کنڈیشن بنائی ہے کہ ایسا شخص لے کر آیا کہ جس پر قربانی واجب تھی اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اور ایسا شخص لے کر آیا کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کے لیے کیا حکم ہوگا. دیکھیں، جس شخص پر قربانی واجب تھی اور وہ جانور لے بھی آیا، لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہی وہ جانور چوری ہو گیا، بھاگ گیا، مر گیا، اب دیکھا جائے گا کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے. کیا اب بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے؟ اگر اب بھی اس پر ایسی پوزیشن ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے تو اس کو وہ قربانی کرنا ہوگی. اب وہ نیا جانور لے کر آئے گا کیونکہ قربانی اب بھی اس پر واجب ہے. اب وہ قربانی کا جانور بھاگ گیا ہے، چوری ہو گیا، مر گیا، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی یہ کب پوری ہوتی ہے کہ جب جو قربانی کا وقت ہے، جو 3 دن میں نے عرض کیے، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں میں 12 کی مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے چھری پھر جائے جانور پر تو قربانی کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو یہاں پر قربانی کا واجب تو ادا نہیں ہوا کہ جانور پر چھری تو پھری نہیں، جانور تو بھاگ گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا، تو وہ واجب جو تھا وہ تو ادا ہوا نہیں. اب اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اب بھی اس پر قربانی واجب ہے، تو اب یہ نیا جانور لے کر آئے گا تاکہ اپنا واجب ادا کرے. اب یہ نیا جانور لے آتا ہے، اب ہوتا یہ کہ نیا جانور لے کر آیا، وہ پچھلا جانور بھی آ گیا، جو بھاگ گیا تھا وہ آ گیا، یا چوری ہو گیا تھا مل گیا، تو اب اس کو اختیار ہے
کہ کسی ایک جانور کو قربان کر دیں، اس کو کر دیں یا اس کو کر دیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ جو جانور عمدہ ہے، اچھی قیمت والا ہے، اس کو قربان کریں، لیکن دونوں میں سے اس کو اختیار ہے کسی کی بھی جانور کو قربان کر کے وہ اپنا واجب ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس شخص کے لیے حکم تھا کہ جس پر واجب تھی۔ اب آئیں اس کی طرف کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ پھر بھی جانور لے کر آ گیا، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا کہ جانور مر گیا، چوری ہو گیا، بھاگ گیا، تو اس پر تو پہلے بھی واجب نہیں تھی۔ اب بھی اگر پوزیشن اس کی ایسی ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تو پہلے بھی واجب نہیں تھی، اب بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کا جانور واپس آ جاتا ہے، بھاگا ہوا تھا آ گیا، یا چوری تھا وہ مل گیا، تو اب یہ اس جانور کو قربان کرے گا، یہ اس کو رکھ نہیں سکتا، کیونکہ فقیر جو ہے یعنی ایسا شخص کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو، وہ جب قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے تو اب اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس جانور کو قربان کرے۔ اب وہ جانور اگر چوری ہو گیا ہے لیکن دوبارہ مل گیا تو اب وہ اس جانور کو قربان کرے۔ جی ظفر، رقم تو اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، لیکن اب وہ کمیٹی جو اس کی پہلی کھلی ہے یا آخری کمیٹی کھلی ہے، اگر پہلی کمیٹی کھلی ہے، جیسے ہوتا ہے کمیٹی ڈلتی ہے، پہلی کمیٹی بندہ لے لیتا ہے، اب پہلی کمیٹی لینے کے بعد بقیہ جتنی قسطیں ہیں وہ تو اس پر قرض ہیں، وہ تو اس نے ہر مہینے بھرنی ہے، تو وہ مائنس کرے گا، اس کو شمار نہیں کرے گا کہ وہ رقم تو اس کی ہے نہیں، وہ تو اس کے قرضے میں چلی جائے گی، اس کو نکال کر پھر دیکھے گا اس کے بعد کیا بچتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ آخری کمیٹی کھلی اس کی، اب اس نے نہیں بھرنی، تو اب تو جو قیمت آ چکی ہے، جو رقم آ چکی ہے، وہ اس کی اپنی ہے۔ اب رقم آنے کے بعد اگر اس پر کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو وہ قرضہ پہلے ادا کرے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جو رقم بچے گی اس رقم کو، اور اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی حاجت سے زائد سامان وغیرہ موجود ہے، اس کی مالیت کو دیکھیں گے کہ اگر یہ ساری مالیت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے اور قربانی کی دیگر شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہیں، جیسے وہ مقیم بھی ہے، عاقل و بالغ بھی ہے، اور ساری شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، تو اب قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو یہ جب یہ تو جنرلی سے آپ نے سوال کر لیا کہ کمیٹی کھل گئی تو کیا حکم ہے، لیکن جب کسی شخص کا خاص ایک مسئلہ ہوگا کہ وہ بتائے گا کہ میرے پہ اتنا قرض ہے، میری کمیٹی کھلی ہے، اتنی کی کمیٹی میری کھلی ہے، اتنی قسطیں بقایا ہیں، تو جب ایک خاص صورت ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم اس کو اس حوالے سے ڈیل کریں گے کہ بھئی اب اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی پوزیشن پھر وہ یہ معلوم کریں گے بھی کتنی کمیٹی اس کے ہاتھ میں آئی ہے، کتنا قرضہ اس پر ہے، اس کو پلس مائنس کر کے اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی پتہ چلے گا کہ اس پر قربانی واجب ہے یا ٹھیک۔ دیکھیں، حاجت اصلیہ سے مراد ایسی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں۔ اب رہائش کا گھر ہے، رہنے کا گھر ہے، اب ظاہر بات ہے یہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے، تو اب بندہ جس گھر میں رہ رہا ہے، اب وہ گھر اس کی رہائش کا ہے، اب وہ گھر اگرچہ کروڑوں کا اوزار ہوتے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، فریج ہو گئی، واشنگ مشین ہو گئی، یہ چیزیں ضروری ہیں، اس طرح کھانے پینے کے برتن جو ضروری برتن ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، یعنی ان کی جو مالیت کا اعتبار نہیں کریں۔ اچھا، ایک شخص ہے، اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اپنے گھر کے علاوہ اس نے ایک اور گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، اب وہ کرائے کا گھر ہے، وہ اس کے رہائش کے گھر کے علاوہ ہے نا، وہ اس میں اس کی رہائش تو نہیں، اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اب اگر ایسی پوزیشن ہے کہ اس کا جو کرایہ آتا ہے اسی کرائے سے اس کا سمجھ لیں کہ روزگار چل رہا ہے، وہ کرایہ جو ہے وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اسی وہ کرائے سے اپنے وہ گزر بسر پوری کرتا ہے۔ تو اب یہ جو مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، یہ بھی اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہو جائے گا کہ اس کی گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ جاب بھی کرتا ہے اور طرف سے ہی پیسے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کرایہ بھی آ رہا ہے، تو اب یہ جو کرائے کا گھر ہے یہ اس کی حاجت سے زائد ہے کہ اسی پر اس کا گزر بسر نہیں ہے، اس کے آمدنی کے اور ذرائع بھی موجود ہیں، تو اب وہ جو کرائے کا گھر ہے اس کی مالیت کا بھی اعتبار کریں گے۔ اچھا، بعض کپڑے ایسے ہیں کہ جو نہ سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں نہ گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہی نہیں آتے۔ اب جیسے عورتوں میں بعض کپڑے ہوتے ہیں، جیسے شادی میں انہوں نے سوٹ پہن لیا، اب وہ ایک دفعہ استعمال کیا، اس کے بعد رکھا ہوا ہے، اب وہ نہ سردیوں میں استعمال ہو نہ گرمیوں میں استعمال، ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کپڑے کہ جو استعمال میں آتے ہی نہیں، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں،
یہ حاجت سے زائد شمار ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں گی کہ جو حاجت سے زائد ہوتی ہیں ان کی مالیت کا اعتبار کریں گے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو حاجت میں داخل ہیں ان کی مالیت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ اصل اس میں قاعدہ ہے۔ جی ایک شخص نے 4 سال پہلے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور اب کچھ دن پہلے اس کی بیوی ناراض ہو گئی، یعنی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، طے ہوا، وہ گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ شوہر نے غصے میں اپنے رشتے داروں کو تو میری طرف سے آپ 1 ہفتے یا 3 ہفتے میں اس کو طلاقیں دی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ مطلب کہ ایک صورت ایسی ہے کہ جو پیش آ چکی ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے، مطلب یہ فردی صورت نہیں ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ہو چکا ہے۔ اب جو ریئل واقعہ ہے تو اس کا جواب اس طرح تو نہیں دیا جا سکتا کہ آیا ان کا ہوا کیا، کیونکہ طلاق کے مسائل میں بہت پیچیدگی ہوتی ہے، بہت باریکی ہوتی ہے۔ یہ مسائل جو ہیں وہ اس طرح حل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ شوہر کو، بیوی کو، اور شوہر نے جن کے سامنے یہ الفاظ کہے ان افراد کو سب کو بلایا جاتا ہے، سب کا بیان سنا جاتا ہے، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش ہوا ہے اس واقعے میں آیا طلاقیں ہوئیں، کتنی ہوئیں، اب اس کے لیے آگے کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اس طرح اب جو واقعہ پیش آ چکا ہے، ضابط ہے آپ سے کسی نے پوچھا ہوگا تو آپ نے کہا کہ چلے میں معلوم کر لوں، تو مشورہ تو یہی ہے کہ آپ ان کو دارالفتہ سنت کی کسی بھی شاخ میں بھیج دیں جو ان کو قریب لگتی ہے۔ کنز الایمان چلے ہیں، اقصی مسجد صدر وہاں چلے ہیں، جو ان کو قریب لگے وہاں چلے جائیں اور جا کر ساری کنڈیشن بیان کریں۔ وہ پھر آگے مفتی صاحب ان سے خود ہی معلومات کر لیں گے، مزید سوالات کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا کہ آیا ان کے درمیان اب آپس میں کیا تعلق مطلب مزید ہے، کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، آگے زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں تو شریعت ان کے لیے کیا گنجائش رکھتی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ جیسے بعض لوگ جو ہیں غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں نا، طلاق کے حوالے سے تو بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے ایک بیماری وہ یہ بھی پائی جاتی ہے قیاس کرنے کی، یعنی ایک مسئلہ معلوم چلتا ہے کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے، اب ایک مسئلہ تو پتہ ہے، اب دوسرے مسئلے کو خود ہی قیاس کر لیں گے، ٹھیک ہے بھئی یہ بھی یہ حکم ہے، وہ کسی سے پوچھیں گے نہیں، بس ذہن میں آیا کہ یار اس صورت میں یہ حکم تھا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اب جیسے فون پر نکاح کا مسئلہ ہے، بھئی فون پر نکاح ہونے کے حوالے سے یا آن لائن جو نکاح ہوتا ہے، کئی دفعہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آن لائن جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح درست ہے؟ اب ویڈیو کال کے ذریعے بھئی شوہر یہاں بیٹھا ہے، بیوی کسی اور ملک بیٹھی ہے، تو وہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے، تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ تو دیکھیں نکاح کی جو شرائط ہے منعقد ہونے کی، اس میں بنیادی شرط ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، یا تو وہ دونوں یا پھر ان کا وکیل جو ان کی طرف سے اجازت لے کر آئے وہ ایک ہی مجلس میں ہوں، ایجاب و قبول ہو ایک ہی مجلس میں، اور کم از کم 2 گواہ ہوں اگر مرد ہیں، مسلمان مرد، یا پھر عورتیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو تو نکاح منعقد ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر شرائط کا لحاظ نہیں رکھا، فون پر اس طرح ایجاب و قبول ہوا کہ یہاں سے کسی نے ایجاب کیا اور کسی اور ملک میں بیٹھی ہوئی کسی نے قبول کر لیا، چونکہ مجلس ایک نہیں ہے تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ تو درست ہے کہ فون پر یوں نکاح نہیں ہوتا، اب یہ کسی کو پتہ ہوگا۔ تو اب کچھ دنوں پہلے دارالفتہ سنت میں طلاق کا مسئلہ آیا، اب شوہر نے جو ہے وہ فون پر بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اب وہ لڑکے والوں کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی لڑکی کو بھیجو واپس، تو اب لڑکی والے کہہ رہے تھے ہم کس طرح بھیجیں، اس نے تو فون پر طلاقیں دے دی ہیں، ہم اس طرح تو نہیں بھیج سکتے، آپ جائیں فتویٰ لے کر آئیں، اگر مفتی صاحب کے سامنے ساری کنڈیشن رکھیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ بھیج سکتے ہیں بھیج دیں گے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکے والوں کا کوئی ماموں تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فون پر نکاح تو ہوتا نہیں ہے، تو جس طرح فون پر نکاح نہیں ہوتا اس طرح فون پر طلاق بھی نہیں ہوتی،
تو آپ ان کو بھیج دیں۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ مسئلہ ان کو پتہ تھا کہ فون پر نکاح نہیں ہوتا، انہوں نے کسی عالم سے سنا ہوگا، اسی مسئلے سے انہوں نے اگلا مسئلہ بھی قیاس کر لیا کہ جس طرح فون پر نکاح نہیں ہوتا اس طرح فون پر طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اب دیے جاؤ جتنی طلاقیں فون پر دینی ہے، فون پر تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی بیماری پائی جاتی ہے کہ ایک مسئلہ کسی سے سنا ہوتا ہے تو وہ سنا ہوتا ہے بھائی یہ یوں ہوتا ہے، تو دوسرا مسئلہ خود ہی اندازہ کر لیا یہ بھی یوں ہی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ طلاق کے مسائل میں بہت مطلب کہ پیچیدگی ہوتی ہے، حلال و حرام کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر آپ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اس مسئلے کے بارے میں یہ رہنمائی کریں کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب جو عالم مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن و حدیث کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس کا یہ کہنا کہ بھی طلاق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ طلاق نہیں ہوئی اور حقیقت میں یہ ہو کہ طلاق ہو گئی ہو، تو وہ تو بولیں گے ہم نے تو عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، اب وہ ساتھ رہتے رہے تو پھر کیا ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ طلاق کے مسئلے پوچھتے ہیں، اب وہ بولیں گے بھی فون پہ پوچھ کر کے بھی آپ بتا دیں کہ اگر یہ الفاظ کہے تو کیا حکم ہوگا۔ اب کسی نے بتا دیا یہ الفاظ کہے تو طلاق نہیں ہوتی، تو اچھا اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اب وہ کسی اور عالم کے پاس جائیں گے، وہ بولیں گے ہاں بھی میں نے یہ الفاظ کہے تھے، تاکہ وہ یہی جواب دیں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فون پر وہ پوچھ کر جو ہے نا وہ الفاظ پوچھتے ہیں کہ کس سے طلاق نہیں ہوتی، وہ پھر آگے اگر وہی بیان دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی تاکید ہے کہ کبھی کوئی ایسا طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو بجائے خود حل کرنے کے، اس کو کوئی جواب دینے کے، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بھی آپ نمازی ہیں داڑھی والے، ہمیں بتا دیں کیا حکم ہے۔ اب اگلا بندہ شرما جائے یار میں نے بولا مجھے نہیں پتا، تو بولے نیک نمازی ہے نمازیں پڑھتے اس کو مسئلے کا نہیں پتا، تو بندے نے شرمندگی میں آگے بولے نہیں ہے طلاق ہو گئی۔ تو کبھی اس طرح کے معاملات میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ آپ بھی ابھی دونوں جو ہیں وہ اس میں چلے جائیں، سارا مسئلہ اپنا بیان کریں، وہاں سے آپ کو جو جواب ملے اس کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ تھا تو یہ بھی پیچیدہ ہے، پہلے اس نے کہا کہ سمجھو، پھر اس نے کہا کہ میں نے دی دے دی، اب یہ الفاظ کہے تو اب اس کی کیا نیت تھی۔ بظاہر تو بالکل واضح الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں پیچیدگی ہے دونوں کو، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو، جس کے سامنے شوہر نے الفاظ کہے ان سب کو جانا ہوگا، وہاں جا کر اپنا بیان وغیرہ جمع کریں، پھر جو ہو اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں اس مسئلے کو ہٹ کر، اس مسئلے کو چھوڑ کر ویسے جنرلی مسئلہ سن لیں کہ اگر طلاق کو کسی شرط پر معلق کر دیا جائے کہ بھی اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تمہیں طلاق، ایک شرط ہے نا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تمہیں طلاق، تو اب یہ شرط جب اس نے لگا دی تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب وہ جب بھی اس سے بات کرے گی تو طلاق ہوگی۔ اگر اس نے یہ کہا کہ 6 مہینے کے اندر اگر تم فلاں جگہ گئی تو تمہیں طلاق، تو اب اس نے ٹائم رکھا نا، اب وہ 6 مہینے کے اندر اگر وہاں چلی تو طلاق ہو جائے گی، نہیں گئی 6 مہینے کے بعد تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو جیسے ہی بندہ شرط لگائے گا، جن الفاظ کے ساتھ شرط لگائے گا تو وہ شرط منعقد ہو جاتی ہے، اور پھر جب شرط لگا دی جائے تو شرط لگانے کے بعد اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اب بندہ بولے کہ یار میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، غلطی سے الفاظ نکل گئے، چلو میں وہ شرط کو ختم کر دیتا ہوں، شرط ختم نہیں ہو سکتا۔ جو اس نے الفاظ شرط کے لگا دیے تو وہ لگا دے۔ یہ بہت اہم سوال کیا ہے اختر بھائی نے کہ دفع ہو جا کے الفاظ کیا ہے۔ دیکھیں جس طرح لفظ طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے، اس طرح بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جو طلاق کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ان الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ بہار شریعت میں تقریباً 100 سے زائد ایسے الفاظ ذکر ہیں، چلی جا، نکل جا، دفع ہو جا، بوریا بستر اٹھا لے، کہیں اور مطلب گھر بنا لے، کسی اور سے شادی کر لے، مطلب یہ میں نے چند الفاظ کہے، اور بہت سارے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتیں موجود ہیں لیکن اس میں کافی تفصیل ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ غصے میں کہے تو بغیر نیت کے طلاق ہو جائے گی، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اس میں کافی تفصیل ہے۔ تو آپ نے جو پوچھا دفع ہو جا، تو دفع ہو جا اس سے طلاق ہونے کی بھی صورت ہے اور نہیں ہونے کی بھی صورت ہے۔ اب اگر کبھی یہ واقعہ پیش آیا تو پھر وہ پورا واقعہ دیکھا جائے گا
کہ آپس میں بات کیا چل رہی تھی، کیا اس کی طرف سے طلاق کا مطالبہ تھا یا کیا بات تھی، اس نے کس جواب میں اس کو یہ الفاظ کہے، یہ پھر ساری تفصیل لینے کے بعد۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ طلاق کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اسلامی شادی شدہ ہیں ان پر طلاق کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے الفاظ کہہ دیں کہ طلاق ہو چکی ہو اور ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ ہم چونکہ دارالاسلام میں ہیں، یعنی ہمارا جو ملک ہے، ہم جہاں رہتے ہیں دارالاسلام ہے، یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، یعنی اگر بندہ کو یہ بولے کہ چلو غلطی ہوگی مجھے تو پتہ نہیں تھا، آئندہ احتیاط کروں گا، تو یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے۔ بھائی جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل تو آپ پر سیکھنا ضروری تھا، کہ ایسے الفاظ کا علم آپ کے لیے سیکھنا ضروری تھا کہ جن سے طلاق ہو جاتی ہے، تاکہ آپ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے سیکھا ہی نہیں۔ جب سیکھا ہی نہیں تو جب بندے نے سیکھا نہ ہو تو وہ بھی بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہار شریعت کا 7واں حصہ ہے جس میں طلاق کے مسائل تفصیل سے لکھے ہیں، تو یہ ہر شادی شدہ اسلامی بھائی کو پڑھنے چاہیے تاکہ وہ اپنے نکاح کو بچا سکے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ آیا ہوا ہے، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ کہنے کہ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی پرورش ماں باپ پر فرض ہے، اور میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، میں اپنی بچی کی پرورش نہیں کر پا رہی، کیا میرا اپنی بچی کی پرورش کے لیے ایک فیملی سے الگ ہو جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور میں ہر بات کسی سے بھی کہہ نہیں پاتی، برائے مہربانی میری مدد کیجیے کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کروں۔ دیکھیں، اولاد کی تربیت کرنا یہ تو والدین پر ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کے ایندھن مطلب کہ آدمی ہیں اور انسان اور جن و انسان ہے۔ ایک دوسرے آیت میں ذکر ہوا کہ جن و انسان جو ہیں وہ اس کے ایندھن ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ایسے ملائکہ مقرر ہیں کہ جو سخت مارنے والے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، معصوم ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ والدین کا اہم فرض ہے۔ اب یہاں پر جو سوال کیا گیا کہ تربیت نہیں کر پا رہی، تو اب یہ ایک مبہم سا سوال ہے کہ کس اعتبار سے تربیت نہیں کر پا رہی، کیا کمی ہے تربیت میں؟ یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ مطلب واضح صورت سامنے آئے گی تو اس کا واضح جواب دیا جا سکے گا۔ البتہ یہ جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ کیا میں فیملی سے الگ ہو سکتی ہوں اس بنیاد پر کہ میں بچے کی تربیت نہیں کر پا رہی، تو دیکھیں جو نان نفقہ ہوتا ہے یہ شوہر پر ضروری ہوتا ہے۔ اب نان نفقے میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا جو وہ ضروری خرچہ، یعنی اس کا لباس، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ شوہر پر ضروری ہے۔ اب اس میں آگے تفصیل ہے۔ اب رہائش دینا یہ شوہر پر ضروری ہے۔ اگر اس نے جوائنٹ فیملی میں بھی ایسا کمرہ بیوی کو دیا ہوا ہے کہ جو سیپریٹ ہے، یعنی بیوی اپنے معاملات اس کمرے میں سر انجام دے سکتی ہے، ایک سیپریٹ کمرہ اس کو دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اگرچہ کھانا پینا ساتھ ہے، کچن وغیرہ ساتھ ہے، لیکن ایک کمرہ اس کو الگ دیا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا الگ گھر کا مطالبہ کرنا یہ تو درست نہیں ہے کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کرے۔ البتہ اگر اس کو وہاں پر تربیت کے مسائل ہیں، وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بچی کی تربیت درست انداز سے نہیں ہو رہی، اسلامی طور پر نہیں ہو رہی، تو وہ پھر اپنے شوہر سے بات کرے، مل بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے کہ دیکھیں بچے کی تربیت ہمیں کرنی ہے، اب اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم تربیت نہیں کر پا رہے، جوائنٹ فیملی سب ساتھ رہتے ہیں، ہم کیسے تربیت کریں؟ تو اگر ہم الگ ہو جائیں، کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ ہم الگ ہو کر اپنی بچی کی تربیت صحیح طور پر کر پائیں۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ شوہر کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ الگ گھر ارینج کر سکے، ان سب باتوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو علی الاطلاق تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فقط تربیت کو بنیاد بنا کر الگ ہونے کا مطالبہ کریں۔ اگر شوہر نے اس کو الگ کمرہ دیا ہوا ہے، سپریٹ کمرہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس کا یوں الگ گھر کا مطالبہ کرنا تو یوں درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا تربیت کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ پوری کوشش کریں، تربیت کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تربیت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اسکول بھیجیں بچے کو تو وہاں بھی ضابط ہے، ہر طرح سے بچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بچے کیا سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، اب ہر وہ بچہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، اب اسکول میں اتنا وقت گزار رہا ہے، وہاں سے وہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے وہاں سے وہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے، مدرسے جا رہا ہے وہاں سے وہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنے بچوں پر یوں بھی نظر رکھنی چاہیے
تربیت کے حوالے سے کہ وہ کہاں سے کیا سیکھ کر آ رہا ہے، اس کو درست انداز سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس کو فراہم کرنی چاہیے۔ گھر پہ بھی ہم نظر رکھیں کہ ہمارے گھر میں جو اگر ٹی وی چل رہا ہے تو اس پہ کیا چل رہا ہے، کیسے چینل چل رہے ہیں، پر ہر طرح کے چینل چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، تو کیسے تربیت ہوگی؟ تو اچھا والدین جو ہے وہ خود نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، فجر کی نماز خود نہیں پڑھے، تو وہ بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ تو والدین کو اپنے اوپر پہلے اسلام نافذ کرنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بچوں کی بھی اسلامی تربیت کرنی کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات میں ڈھلیں۔ آپ شاید وقار بھی کچھ کہہ رہے تھے، کمنٹ کے حوالے سے کچھ سوال آیا ہوا تھا۔ اچھا بھیا کوئی اور سوال ہے تو کر لیں، 5-6 منٹ رہ گئے۔ جی قربانی کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قربانی کا جانور پالا جاتا ہے اور شوقی لوگ پالتے ہیں، جیسے روپا پال لیا، بکرا پال لیا، یا جگہ جانور اچھا ہے میں اس کو قربان کر دیتا ہوں، یعنی خریدتے وقت ہی اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، تو اب حکم جدا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شریف فقیر ہے یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے کسی پالے ہوئے جانور پر قربانی کی نیت کر لی، تو اب نیت کر لینے سے اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا نہیں ہے، وہ پالے ہوئے جانور کو اس نے بعد میں نیت کر لی۔ تو اس صورت میں اگر وہ بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس پر وہ قربانی کرنا اس پر وہ ضروری نہیں ہے، واجب تو ویسے بھی نہیں ہے اس پر۔ اور جس پر قربانی واجب ہو لیکن اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا نہ ہو بلکہ اپنے پالے ہوئے جانور پر قربانی کی نیت کر لی، تو یہ بھی اس کو بیچ سکتا ہے، بیچ کر دوسرا جانور لا سکتا ہے۔ اب آ جائیں اس صورت پر کہ کسی نے جانور خریدا ہی قربانی کے لیے، یعنی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں نے اس جانور کو قربان کرنا ہے، تو اب اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں، تو اس پر تو خریدتے ہی اس جانور کی قربانی کرنا لازم ہو گیا، اب تو وہ اس کو کسی صورت بدل ہی نہیں سکتا، اب وہ اسی جانور کو قربان کرے گا۔ رہی وہ شخص کے جس پر قربانی پہلے سے ہی واجب ہے، یعنی جو شریف فقیر نہیں ہے قربانی اس پر واجب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اب وہ خرید کر لے کر آیا، اب علاقے میں کسی نے دیکھا، بولے یار جانور تو بہت اچھا ہے، کتنے کا لیا؟ ابھی اتنے کا، یار آپ میرے سے اتنا لے لو، آپ مجھے دے دو۔ تو اب اگر وہ جانور کو بیچتا ہے، اس جانور کو بیچ کر کم قیمت میں دوسرا جانور لے کر آتا ہے، تو یہ تو کرنا جائز نہیں، یعنی جتنے میں اس نے جانور لیا اس جانور کو بیچ کر کم قیمت میں دوسرا جانور لے کر آنا یہ جائز نہیں، یعنی سمجھ لیں 50 کا لے کر آیا اور اس نے وہ جانور 60 کا بیچ دیا، تو یہ بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ جو اس نے 60 روپے میں مطلب 10,000 روپے پر اس نے نفع کمایا، تو یہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے جتنے میں خریدا اتنے میں ہی بیچا تو بھی جائز نہیں ہے، اس صورت میں بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر وہ بیچ کر اس سے اعلیٰ قیمت کا جانور لے آتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 50,000 کا جانور اس نے خریدا تھا، خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس جانور کو 60 میں بیچا اور دوسرا 50 کا لے آیا، تو وہ جو 10,000 روپے سے نفع کما لیا، گناہ گار بھی ہوا، توبہ بھی کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ 10,000 روپے کا ڈفرینس ہے اس کو صدقہ کرے، اور جتنے میں لے کر آیا تھا اتنے میں ہی بیچا یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر بیچ کر اس سے اعلیٰ قیمت کا لے کر آ گیا تو یہ جائز ہے، جیسے پہلے 50 کا لے کر آیا تھا، اس نے 50 کا ہی بیچ کر اب 60 کا لے کر آ گیا، 70 کا لے کر آ گیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن عموماً ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، عام طور پر اگر کبھی صورت کوئی پائی بھی جاتی ہے تو وہ یہی پائی جاتی ہے
کہ وہ لے کر آتے ہیں تو کوئی شخص کہتا ہے کہ یار یہ جانور اچھا ہے مجھے نفع رکھ کر بھیج دو، تو وہ نفع رکھ کر بیچ رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسرا اسی قیمت میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نفع جو بچا رہے ہوتے ہیں تو یہ نفع جائز نہیں ہوگا، اس نفع کو صدقہ بھی کرنا ہوگا اور اس گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگا۔ ابھی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، 11 بجے کی 1 منٹ رہ گیا، فاتحہ پڑھیں فاتحہ۔ بسم اللہ